السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہو میرا کشمیر نیوز اور میں ہوں آپ کا بھائی، آپ کا دوست پروفیسر مظفر مرزا۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں آپ کو حمزہ یوسف، شاید آپ نے نام سنا ہوگا، حمزہ یوسف، جو انگلینڈ کے صوبہ ہے ایک اسکاٹ لینڈ، اس کا وزیر اعظم ہے۔ یعنی کی اپنی ایک پارلیمنٹ ہے اسکاٹ لینڈ کی، میں نے پہلے ویڈیوز بھی بنائی ہیں اسکاٹ لینڈ کے بارے میں۔ اس نے کھڑاک کر دیا ہے، اس نے انگلینڈ میں ہونے والے ظالمانہ امیگریشن رولز جو پچھلے دنوں پاس ہوئے تھے پارلیمنٹ میں، اس کے سامنے وہ دیوار بن گیا۔ کون؟ حمزہ یوسف۔ حمزہ یوسف کون ہے؟ حمزہ یوسف اسکاٹ لینڈ کا پرائم منسٹر ہے۔ انگلینڈ کے 3 صوبے ہیں، انگلینڈ، اسکاٹ لینڈ اور ویلز، اور ہر صوبے میں یہاں کی اپنی پارلیمنٹ ہے جو اپنے بہت سارے معاملات میں خود مختار ہے۔ صرف وہ ڈیفینس میں یا جو بنیاد ٹیکس میں، ڈیفینس میں اور صحت میں وہ عمل درآمد نہیں کر سکتی، باقی سارے معاملات وہ خود، یہ پارلیمنٹس خود کرتی ہیں، یعنی انگلینڈ کی پارلیمنٹ، اسکاٹ لینڈ کی پارلیمنٹ اور ویلز کی پارلیمنٹ۔ تو حمزہ یوسف جو بیسیکلی پاکستانی نژاد ہے، ایک طرف پورے ملک کا وزیر اعظم رشی سونک جو انڈین نژاد ہے، اور ایک طرف ایک صوبے کا جو وزیر اعظم ہے حمزہ یوسف، وہ پاکستانی نژاد ہے۔ انڈیا کا جو بیسیکلی انڈیا سے تعلق رکھنے والے وزیر اعظم نے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش سے ایسے لوگ جو شادی کر کے یہاں آتے ہیں ان کا راستہ روک دیا تھا اس نے، لیکن پاکستان سے تعلق رکھنے والے اسکاٹ لینڈ کے وزیر اعظم اس کے سامنے دیوار بن گئے ہیں۔ انہوں نے یہ آج پارلیمنٹ میں تجاویز دے دی ہیں اور اس نے یہ قانون ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور اس کا موقف یہ ہے کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے جو لوگ انگلینڈ میں آتے ہیں، چاہے وہ شادی کر کے آتے ہیں، چاہے وہ اسکل ویزے پہ آتے ہیں، چاہے وہ کیئر ورکر آتے ہیں، دنیا کا سب سے مشکل کام وہ کرتے ہیں۔ فیکٹریوں میں یہ لوگ کام کرتے ہیں، مشکل سے مشکل کام یہ کرتے ہیں، ویئر ہاؤس میں یہ کرتے ہیں۔ یہاں کے انگریز لوگ تو بہت زیادہ چھٹیاں گزارنے کے قائل ہوتے ہیں، وہ سیٹرڈے سنڈے کو کام ہی نہیں کرتے، اور سارا کام خاص کر کیئر ہوم کا جو انتہائی ذمہ داری کا کام ہے وہ یہ 3 ملکوں کے لوگ کرتے ہیں۔ اور اگر ان 3 ملکوں پہ ایسی پابندیاں، یعنی کہ ان کی منیمم سالانہ آمدن 38,900 پاؤنڈ کر دی گئی ہے، ان کے لیے اسپانسرشپس کی اتنی مشکل شرائط کر دی گئی ہیں، اور ان کے لیے گورنر باڈی سے منظوری لینے کے بعد وہ لوگ اپنا اسپانسرشپ لیٹر لے سکیں گے۔ پھر اسپانسرشپ لیٹر دینے والوں کے لیے جو پابندیاں لگائی گئی ہیں، یہ ساری باتیں آج حمزہ یوسف نے ماننے سے انکار کر دیا ہے، اور اس نے واضح طور پر کہہ دیا کہ اگر یہ قانون پاس ہوئے تو وہ ان کا ساتھ نہیں دے گا۔ اسکاٹش پارلیمنٹ اس کے بارے میں احتجاج کرے گی۔ ابھی برٹش پارلیمنٹ اس پہ خاموش ہے، کوئی بولی نہیں ہے، لیکن امید ہے کہ اسکاٹش پارلیمنٹ کے یہ جو امینڈمنٹس ہیں، یہ جو اس کی بغاوت ہے، یہ جو اس نے اپنے متبادل نظام دیا ہے، اس پہ غور و خوض ہوگا، اور بہت ساری ایسی پابندیاں جو برٹش پارلیمنٹ نے لگائی ہیں ان کو ختم کرنے کے بارے میں یا ان میں نرمی کرنے کے بارے میں سوچا جائے گا۔ خوشخبری ان لوگوں کے لیے ہے جو انگلینڈ میں انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش سے شادی کر کے، یعنی سپوز ویزے پہ آتے ہیں۔ ہمارا چونکہ کلچر ہے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کا کہ ہم لوگ شادیاں اپنے خاندان میں کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں میں کرتے ہیں، اور موسٹلی یہاں کے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں شادیاں اپنے بیک کنٹری سے کرتے ہیں اور وہاں سے اپنی بیوی یا خاوند کو منگواتے ہیں۔ ان کے لیے اصولی طور پہ انگلش گورنمنٹ نے ویزا یعنی شادی پہ پابندی لگا دی تھی۔ اس نے کہا یہ نہیں ہے، لیکن پابندی لگا دی تھی، وہ اس لیے کہ یہاں پہ منیمم ویجز تو آپ کی 12 پاؤنڈ گھنٹے کی ہے، ہفتے کے آپ کو 350 پاؤنڈ ملتے ہیں، اور سال کے آپ 38,900 پاؤنڈ پورے کر ہی نہیں سکتے۔ اور جب آپ پورے نہیں کر سکتے تو آپ نے اگر شادی آپ نے بیک کنٹری کی ہے تو آپ نے خاوند یا بیوی کو وہاں سے نہیں منگوا سکتے تھے۔ تو یہ قانون پاس ہونے والا نہیں ہے، اس پہ احتجاج ہونا شروع ہو گیا۔ دوسرا، وہ سٹوڈنٹ جو پی ایس ڈبلیو پہ جاتے تھے ان کے لیے انہوں نے پریشانیاں بنانے کی کوشش کی تھی، اس پہ بھی احتجاج شروع ہو گیا۔ مجھے امید ہے کہ وہ یہ قانون بھی پاس نہیں ہوگا۔ ہاں، البتہ کیئر ورکرز کے لیے جو بندے جو آئے ہیں، جن کے بیوی بچے آ گئے ہیں وہ تو آ گئے ہیں، لیکن ابھی جب جو آئیں گے وہ اپنے بیوی بچوں کو نہیں لا سکیں گے۔ اس کے بارے میں سخت جو تحفظات ہیں
وہ ابھی بھی قائم ہے، وہ شاید وہ ختم نہ ہو سکیں، ان کے لیے پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ بہرحال پھر بھی سپوز ویزا اور اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے ایک چھوٹی چھوٹی خوشخبریاں میں آج آپ کو دے رہا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کا ابھی تفصیلات نہیں آئی ہیں، شاید کل یا پرسوں تک ساری تفصیلات آ جائیں گی، پھر میں اس پہ ایک بریف ویڈیو بنا کے آپ کو فرام باٹم ٹو ٹاپ ساری چیزیں ایکسپلین کروں گا کہ کون کون سی پابندیاں قائم رہی ہیں اور کون کون سی ختم ہونے جا رہی ہیں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر آپ کو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا، لائک شیئر کرنا، تاکہ میں نئی معلومات آپ تک پہنچا سکوں، کیونکہ میرا جس طرح زیادہ آپ لوگ سبسکرائب کریں گے میرا رابطہ بڑھے گا، میں آپ کو زیادہ سے زیادہ انفارمیشن دے سکوں گا۔ کل تک دیں اجازت، آپ کا بھائی پروفیسر مظفر مرزا۔